بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جن دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، میں شام کے سفر پر نکلا تھا۔ میں بصرہ پہنچا تو عیسائیوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی، کہنے لگی، تم اہل حرم سے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے، تمہارے ہاں جس شخص نے اعلان نبوت کیا ہے تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے گرجا میں لے گئے، وہاں بت اور تصاویر تھیں۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں نئے مبعوث ہونے والے نبی کی صورت یہاں نظر آتی ہے؟ مجھے وہاں آپ کی تصویر نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، ان کی تصویر یہاں نہیں ہے۔ وہ مجھے اس سے بڑے گرجا لے گئے، وہاں پہلے سے زیادہ بت اور تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ کہنے لگے، اب دیکھو کیا اس کی تصویر ہے؟ میں نے دیکھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر موجود تھی، اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا دامن پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے سوال کیا، تمہیں اس نبی کی تصویر مل گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ اسی نبی کی تصویر ہے۔ میں نے کہا، با خدا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی ہیں۔ کہنے لگے، تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس پر انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تمہارا رسول ہے اور یہ اس کے بعد کا خلیفہ ہے۔ موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، ہم جبلہ ایک عیسائی سردار کے پاس پہنچے۔ وہ دمشق سے باہر باغ میں رہتا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا، ہشام، اس سے بات کرو۔ ہشام نے اس سے بات کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور پھر پوچھا، یہ سیاہ کپڑے کیا ہیں؟ اس نے کہا، میں نے انہیں بطور نظر پہنا ہوا ہے، اور جب تک میں تم مسلمانوں کو سارے شام سے نکال نہیں دیتا انہیں نہیں اتاروں گا۔ ہم نے کہا، قسم با خدا، ہم تجھ سے اور تیرے بادشاہ سے یہ ملک چھین کر رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، پھر تو تم سامری قوم ہو، جن کے بعض عقائد یہود سے ملتے ہیں اور بعض نہیں، مگر تم سامری نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا، سامری کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ با خدا اس نے سوال کیا، تمہارا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے روزہ کے متعلق بتلایا۔ کہنے لگا، تمہاری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے نماز کا طریقہ بھی انہیں بتلایا۔ خدا جانتا ہے، یہ سنتے ہی اس کا چہرہ بھٹے سے جل بھن کر نکلنے والی اینٹ کی طرح سیاہ ہو گیا۔ کہنے لگا، اب تم چلے جاؤ، اور اس نے حکم دیا کہ انہیں بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ ہم چلے، شہر کے دروازہ پر ہمیں ایلچی ملا، کہنے لگا، اگر تم چاہو تو تمہارے لیے خچر یا گھوڑے لے آئیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اسی حالت میں جائیں گے۔ اس نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے۔ اس نے جواب دیا، انہیں یوں ہی آنے دو۔ چنانچہ ہم اپنے عمامے باندھے، تلواریں حائل کیے ہوئے اونٹوں پر بیٹھے اندر داخل ہو گئے۔ جب ہم فرما روائے روم کے دروازے پر پہنچے تو وہ ایک بلند بالکونی میں بیٹھا ہوا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اپنے سر اٹھا کر کہا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ جانتا ہے، ہماری آواز سے اس کی بالکونی یوں تھر تھرا اٹھی جیسے تیز ہوا میں کھجور کا درخت لہراتا ہے۔ اس نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ اس طرح مجھ پر اپنے دین کو ظاہر کرنے کا تمہیں حق نہیں۔ پھر ہمیں اندر بلایا گیا۔ ہم داخل ہوئے تو شاہ روم چھت تک بلند ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ کپڑے پہن رکھے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سرخ تھی۔ سرداران روم بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے چاہا کہ ہم سے اپنے نمائندہ کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرے۔ ہم نے کہا، ہم نمائندے سے بات نہیں کریں گے، ہمیں تو شاہ روم کی طرف بھیجا گیا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو ہم سے بات کر لے۔ چنانچہ ہم اس کے نزدیک جا بیٹھے۔ ہماری جرأت دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ بہترین عربی بولتا ہے، تو ہم نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ اس آواز سے اس کا تخت لرز اٹھا اور اس کے ساتھیوں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ شاہ روم نے کہا، تمہارے پاس بڑا طاقتور کلام ہے۔ ہم نے کہا، یہ کلمہ ہے۔ اس نے کہا، اس سے قبل بھی تم نے کلمہ ہی پڑھا تھا؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے سوال کیا، جب تم اپنے دشمن کے ملک میں اسے پڑھتے ہو تو ان کی عمارتیں لرزنے لگتی ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، اور نہ ہی ہم نے کبھی پہلے عمارتیں لرزتی دیکھی ہیں، یہ صرف تمہارے لیے ایسا ہوا ہے۔ شاہ روم
نے کہا کیسی کچی بات کرتے ہو، بتلاؤ تم شہر فتح کرتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہنے لگا جیسے تم آپس میں سلام کہتے ہو، تم نے مجھے ایسے کیوں نہیں سلام کیا؟ ہم نے کہا یہ تمہارے لیے حلال نہیں اور تمہارا سلام ہمارے لیے حلال نہیں۔ پوچھنے لگا تمہارا سلام کون سا ہے؟ ہم نے کہا اہل جنت والا شاہ ہے۔ شاہ روم نے کہا اپنے نبی کو بھی تم یہی سلام کیا کرتے تھے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا تمہارا وارث کون بنتا ہے؟ ہم نے کہا جو قریبی رشتہ دار ہو۔ کہنے لگا تمہارے فرما رواؤں کے بھی یوں ہی وارث ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد اس کے حکم پر ہمیں ایک خوبصورت اور بڑے وسیع مکان میں لے جایا گیا۔ ہم اس میں 3 دن ٹھہرے رہے۔ پھر بادشاہ روم نے ہمیں ایک رات اپنے پاس بلوایا۔ ہم گئے، اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس نے پھر وہی سوال کیے جو پہلے کر چکا تھا۔ ہم نے وہی جواب دیے جو اس کو پہلے دے چکے تھے۔ اس کے پاس ایک بڑا سا سنہری مربع تابوت سا پڑا ہوا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے دروازے تھے۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور سیاہ ریشمی کپڑا نکالا جس میں ایک سفید تصویر تھی۔ تصویر میں ایک لمبا اور گھنے بالوں والا آدمی تھا۔ کہنے لگا تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے تصویر واپس رکھ دی اور دوسرا دروازہ کھولا، ایک سیاہ ریشم نکالا جس میں سفید تصویر تھی، ایک آدمی جس کا بڑا سر، لمبے بال، بھاری سرین اور سرخ آنکھیں تھیں۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اس نے پھر تصویر وہیں رکھ دی اور ایک دوسرا دروازہ کھولا، سیاہ ریشم نکالا جس پر سفید تصویر تھی، ایک آدمی جس کا سر اور داڑھی سفید ہے، مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر تصویر وہیں رکھ دی گئی اور ایک دوسرا دروازہ کھولا، ایک سفید تصویر والا ریشم نکالا۔ ہم نے دیکھتے ہی کہا یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شاہ روم کہنے لگا با خدا واقعی یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھتے ہوئے بولا تمہیں اپنے خدا اور اپنے دین کی قسم ہے، بتلاؤ کیا یہی تمہارا نبی ہے؟ ہم نے کہا ہمیں اللہ اور اپنے دین کی قسم ہے یہی ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم انہیں یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ان کی حیات ظاہر میں دیکھا کرتے تھے۔ کہنے لگا میں نے یہ تصویر آخری دروازہ میں رکھی تھی مگر اس لیے جلدی نکال لی تاکہ تم سے اس بارے میں پوچھ سکوں۔ پھر اس تصویر کو اس کی جگہ پر رکھو۔ پھر ایک اور دروازہ کھولا، ایک سفید تصویر والا سیاہ کپڑا نکالا۔ تصویر میں آدمی تھا جس کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے، آنکھیں گہری، دانت جڑے ہوئے تھے اور داڑھی گھنی تھی، مسکرا رہا تھا۔ شاہ روم کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ وہ بولا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تصویر میں ایک اور آدمی بھی تھا جس کی شکل بھی ویسی ہی تھی مگر آنکھیں اور سر ذرا گول تھا۔ شاہ روم نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے وہ تصویر اٹھا لی۔ اب اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور سفید تصویر والا سیاہ کپڑا نکالا۔ تصویر میں ایک آدمی تھا، گھوڑے پر سوار، لمبے پاؤں اور چھوٹی کمر۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ پھر تصویر وہیں رکھ دی گئی۔ پھر اس نے اور دروازہ کھولا اور سفید تصویر والا سیاہ کپڑا نکالا اور وہ ایک نوجوان آدمی کی تصویر تھی جس کا زرد رنگ تھا، کشادہ جبین، خوبصورت داڑھی اور ہر عضو مناسب تھا۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے تصویر وہیں رکھ دی اور اس کے حکم سے وہ مربع تابوت اٹھا لیا گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تو پہچان لی کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا ہوا تھا مگر باقی تصویر کے صحیح ہونے پر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ انہیں ہر نبی کی صورت دکھائی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جنتی ریشم پر تمام تصاویر انہیں عطا فرمائیں۔ پھر ذوالقرنین کو غروب آفتاب والی جگہ سے خزانہ آدم علیہ السلام ملا، اس میں سے یہ تصویر بھی مل گئی۔ پھر دانیال علیہ السلام نے ان سے مزید تصویریں بنا لی تو یہ بالکل اصل تصاویر ہیں۔ قسم با خدا اگر مجھے اپنے ملک سے بھاگ جانے پر جان کا خطرہ نہ ہو تو میں بلا تکلف ایک غلام کی طرح اپنے ملک کی خدمت کروں مگر ممکن ہے مجھے اس کا موقع مل ہی جائے۔
چنانچہ اس نے ہمیں بہتر پیشکش کے ساتھ روانہ ہوئے۔ شرجیل کی روایت میں ہے کہ شاہ روم نے ایک اور دروازہ کھولا اور ایک سفید ریشم نکالا، اس میں صورت حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ ایک تصویر تھی، لمبے بال، درمیانہ قامت، حسین و جمیل اور غضبناک چہرہ۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ لوط علیہ السلام ہے۔ پھر تصویر اپنی جگہ رکھ دی گئی۔ ایک اور دروازہ کھولا، سفید ریشم نکالا جس پر ایک آدمی کی تصویر تھی جس کا رنگ سفید و سرخ، رخسار ہلکے اور چہرہ خوبصورت تھا۔ کہنے لگا اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، سفید ریشم نکالا اور صورت اسحاق سے مشابہ ایک تصویر دکھلائی، البتہ اس کے نچلے ہونٹ پر تل کا داغ تھا۔ بولا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر اور دروازہ کھولا اور سفید ریشم پر ایک تصویر نکالی جس کا رنگ سفید، چہرہ خوبصورت، لمبی ناک اور حسین قامت تھی، چہرے پر نور روشن تھا اور عاجزی نمایاں۔ کہنے لگا اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، تمہارے نبی کریم کے جد اعلیٰ۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، ایک سفید ریشم نکالا جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر ایک تصویر تھی جس کا چہرہ آفتاب کی طرح دمک رہا تھا۔ کہنے لگا اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ شرجیل نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ اضافہ بھی کیا کہ جب ہم خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ساری سرگزشت سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ کہنے لگے مسکین، اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی چاہتا تو وہ ایسا کر دیتا۔ پھر فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہود اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باعزت کا تذکرہ پاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ شیخ ابو نعیم کہتے ہیں کہ اس قصہ سے پتہ چلا کہ اہل کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال اور نام اور باعزت وغیرہ سب امور سے واقف ہیں، اور صدائے لا الہ الا اللہ پر شاہ روم کے محلات کے لرز جانے سے معلوم ہوا کہ جیسے انبیاء کرام کا زمانہ باعثت قریب آ جانے پر ان سے معجزات صادر ہوتے ہیں تاکہ انہیں نبی تسلیم کیا جائے، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی ان کے معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، کیونکہ شاہ روم کے محلات لرزنے کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد دور صدیقی میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بت خانہ میں بیٹھا تھا۔ سید المرسلین کی ولادت کی رات آپ کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ حق تعالی نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ولد بت کا نام تھا۔ یکا یک عامر کا بت اوندھا گر گیا اور گرے ہوئے بت سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہو گئی ہے جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا، تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ عامر کی بیوی نے کہا، عامر ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا، اے مبارک حاطف، وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ اس نے خدا تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ خدا تعالی نے فوراً اسے صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ سے سرفراز فرما دیا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر سخت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آ گیا۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر حاضر ہوا اور عرض کی، خدا را اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ پاک بچے کی زیارت کرا دیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گوش میں اٹھایا اور باہر آ گئے، اور اس یہودی نے جب دیکھا آپ کے قدموں پر جاں بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی
تھا جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔